نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی خلافت اور امامت انسان کو جب عطا کی تو اس کو اس دنیا کے اندر جس مخلوق نے قبول نہیں کیا وہ ابلیس تھی. اس نے انسانی عزت اور انسانی کرامت کے اعتراف سے انکار کر دیا، اور پھر اس نے پوری کوشش کی کہ اس انسان کو کسی طرح اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس کو اپنے تابع بنایا جائے، اس کو بجائے اللہ کی بندگی کے غیر اللہ کی بندگی میں کسی نہ کسی طرح ملوث کر دیا جائے. اللہ کی بندگی در حقیقت اعلان ہے اس بات کا کہ اس دنیا میں یہ انسان اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کے سامنے جھکنے کے علاوہ کائنات کی کسی بھی چیز کا، کسی بھی مخلوق کا بندہ نہیں، یہ کسی کا غلام نہیں بن سکتا. جو توحید کا پیغام ہے وہ در حقیقت انسانیت کی آزادی کا پیغام، اور جو اللہ کی بندگی کو قبول نہیں کرتا تو پھر وہ اس دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کی غلامی قبول کرتا ہے، اسے بہت سے خدا ماننے پڑ جاتے ہیں، اس کی پوری زندگی نام ہوتی ہے اپنے خواہشات کی غلامی. پھر ان خواہشات کو پوری کرنے والی جو بھی قوتیں ہوتی ہیں، جو بھی عناصر ہوتے ہیں، پھر وہ انسان ان کا بھی غلام بنتا ہے. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تمام کے تمام اس دنیا میں اس لیے آئے کہ انسانوں کو غیر اللہ کی غلامی سے نکالے. اس دور کے اندر جو بھی غیر اللہ کی شکل ہوتی تھی اس کے خلاف وہ شعور پیدا کرتے تھے، انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت کو بیدار کرتے تھے، اور پھر اس کے خلاف انسانی ذہنوں میں مزاحمت پیدا کرتے تھے، اور اس کا جو نظام ہوتا تھا اس کو ختم کرنے کی تدابیر اختیار کرتے تھے. یہ تمام انبیاء کی جد و جہد کا ایک مشترکہ نقطہ ہے. قرآن حکیم نے خود ذکر کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں، ہر انسانی آبادی میں جہاں بھی اجتماعیت تھی، جن کا اس دنیا کے اندر رہن سہن کا نظام تھا، جو مل جل کر رہتے تھے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی ایک معاشرت پیدا کر لی تھی،
تو ہم نے ہر ایسی قابل ذکر انسانی اجتماعیت میں رسول بھیجے، اور اس رسول کے پاس دو نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے، دو بنیادی باتیں، اور یہ دو بنیادی باتیں بھی لازم و ملزوم، کہ اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ کی بندگی کے مقابلے پر جو بھی طاقت ہے اس کو قرآن حکیم طاغوت سے تعبیر کرتا ہے، کہ اس سے اجتناب برتو، اس سے دوری اختیار کرو۔ اللہ کی بندگی کا تصور وہ طاغوت سے دوری کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعتوں میں شرک سب سے بڑا جرم رہا، سب سے بڑا گناہ رہا۔ تو اس شرک کے اندر اصل خرابی کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بالادستی تو مانتا ہے، لیکن وہ اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو شریک بھی بنا دیتا، اور عام طور پر اس شرک سے فائدہ اٹھانے والے اسی دنیا کے اندر ایسے عناصر ہوتے ہیں جو انسانوں کو مختلف عنوانات سے دھوکہ دیتے ہیں۔ کوئی چاند کے نام سے دھوکہ دے گا، کوئی ستارے کے نام سے دھوکہ دے گا، دنیا کے اندر مختلف بزرگوں کے نام سے دھوکہ دے گا۔ اصل میں تو وہ دھوکہ دینے والا جو عنصر ہے، طبقہ ہے، وہ شرک کے نام سے اپنی اتباع کرواتا، کیونکہ براہ راست ظاہر جن جن چیزوں کی پوجا ہوتی رہی ہے ان کی اگر پوجا نہ کی جائے تو ان کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا۔ وہ قوم جو سورج کی پوجا کرتی ہو اور کسی وقت سورج کی پرستش چھوڑ دے تو سورج نے کبھی کوئی انتقام نہیں لینا اس سے۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی جن کو مورتیاں بنا رکھا ہے ان نے بھی کوئی انتقام نہیں لینا، لیکن ان کی آڑ میں وہ پجاری طبقہ ہوتا ہے جو مذہب کے عنوان سے لوگوں کے ذہنوں کو اس راستے پر ڈالتا ہے، وہ ان کو اپنی غلامی میں مبتلا کرتا ہے۔ بظاہر عنوانات ادھر ادھر کے ہوں لیکن اصل مقصد اس کے ذریعے اپنے ایجنڈے کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اسی کو طاغوت کہا جاتا ہے، جس کی بالادستی ہے، جو انسان کی فکر پہ حملہ آور ہو کر اور انسان کی سوچ کو اپنے تابع کر لے، اس سوچ کو اپنا غلام بنا لے، اس کے وسائل پر قبضہ کر کے ان کو اپنا محتاج بنا کر اپنی غلامی پر مجبور کر دے، ان کے سیاسی اقتدار پہ قبضہ کر کے من مانے قوانین بنا کر لوگوں کو اس کے تابع کر دے۔ تو اس لیے قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ اللہ کی بندگی کا عقیدہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس دور کے طاغوت کو پہچان کر اس کے طرز عمل سے انسان علیحدگی اختیار نہ کرے۔ اور یہ ہر نبی کی دعوت، قرآن اس کو ایک جامع قاعدے اور اصول کے طور پہ ذکر کر کہ ہم نے ہر امت کے اندر، ہر جماعت کے اندر رسول بھیجا، اور اس مقصد کے لیے۔ تو گویا دنیا کے اندر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آمد ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ معاشرہ کسی نہ کسی غیر اللہ کی شکل کے تابع ہو کر اپنی آزادی کھو چکا ہوتا، اس کی سوچیں پابند ہو چکی ہوتی، اس کے سیاسی اور معاشی مفادات کسی اور کے ہاتھ میں چلے جاتے، وہ اس دنیا کے اندر ایک اعلی کار کے طور پہ کام کر رہا ہوتا۔ تو نبی آ کر سب سے پہلے لوگوں کے ذہنوں کو آزاد کرتا، کیونکہ دنیا کی سب سے بدترین غلامی وہ ذہنی غلامی، فکر کی غلامی۔ کسی بھی قوم کی فکر کو تابع کر لیا جائے
اس کے ذہن کو پست کر لیا جائے اور وہ غلامی کے ساتھ سمجھوتا کر لے، تو پھر اس کی دوسری تیسرے درجے کی جتنی بھی غلامیاں ہیں وہ خود بخود اس کے ساتھ جڑی چلی آتی۔ جب ذہن پست ہو گیا تو اس کی معیشت پہ بھی قبضہ کر لو، اس کی سیاست پہ بھی کر لو، اس کی معاشرت پہ بھی کر لو، اس کی تعلیم پر بھی کر لو، اس کے پورے نظامی زندگی کو اپنے تابع بناؤ۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور پھر ان کے راستے پر جو چلنے والے ہیں، ان کی سب سے پہلی جو جدوجہد ہوتی ہے، کاوش ہوتی ہے، وہ انسانی ذہنوں کو آزاد کرانے کی۔ اور توحید نام ہی اسی چیز کا کہ اپنے ذہنوں سے غیر اللہ کو نکالو، اپنے دل کے اندر غیر اللہ کی ہر قسم کی عقیدت نکالو، ان کا خوف نکالو، صرف اور صرف اللہ کی بالادستی، اس کی بندگی، اس کی عبادت، دل سے، چاہت سے، عقیدت سے اس کی بات کو قبول کرنا، اس کی اطاعت کرنا۔ تو جب انسان اپنی فکر کو اللہ کی اطاعت کے تابع کرتا ہے تو پھر یہ فکر تقاضا کرتی ہے کہ دیکھو اپنی زندگی کے باقی شعبوں کا جائزہ لو کہ کہاں کہاں تمہارے وہ شعبے غیر اللہ کی غلامی میں۔ اگر تم سیاسی غلام ہو تو سیاسی آزادی حاصل کرو، اگر تم معاشی غلام ہو تو معاشی آزادی حاصل کرو، اگر تم رسم و رواج روایات کے غلام ہو تو اس کے خلاف آزادی حاصل کرو۔ تمہاری تعلیم کسی اور نہج پہ ہو رہی ہے تو اس تعلیم کا انداز، طریقہ، نظام بدلو۔ یہ تمام انبیاء کی جدوجہد۔ اور قرآن حکیم نے جن اقوام کا تذکرہ کیا ان میں سب سے زیادہ مفصل ذکر بنی اسرائیل کا۔ اس کو قرآن حکیم نے ہمارے سامنے ایک مطالعے کے طور پہ رکھا، ایک اسٹڈی کیس ہے کہ اس کے ذریعے تم اپنا جائزہ لو۔ قرآن حکیم خود ذکر کرتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف اسی طرح شاہد بنا کر، گواہ بنا کے، نمونہ بنا کے بھیجا جیسے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو وہ جو کشمکش قرآن نے ذکر کی ہے فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور قرآن نے اس کو کئی جگہوں پہ دہرایا، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ فرعون کسی خاص وجود کا نام نہیں ہے کہ ایک خاص شکل کا آدمی ایک خاص دور میں پیدا ہوا اور پھر غرق ہو گیا۔ فرعون ایک کردار کا نام ہے جس کا سب سے پہلا نمائندہ وہ فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور پھر اس کے بعد ہر دور کے اندر جو مرضی ان کے نام ہوں، جن کے اندر بھی فرعونی کردار ہوں گے، وہ اسی طرح قرآن حکیم پر ایمان لانے والوں کے سامنے بطور مجرم کے موجود ہوں گے، ان کے خلاف جدوجہد کی گئی۔ اب بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف کیا جدوجہد؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، ان کو باقاعدہ منصب رسالت پہ فائز کیا، اور پھر ان کے ساتھ ان کی درخواست پہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ذمہ داری میں شریک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فأتیا فرعون فقولا، اور جا کے کہو انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے نمائندے بن کے آئے ہیں، جو اس پوری کائنات کا، پوری اقوام کا، تمام انسانوں کا، دنیا کی تمام مخلوقات کا رب ہے، ہم اس کے نمائندے کے طور پر تمہارے پاس آئے۔ کیا پیغام لے کر آئے؟
وہ بھی اللہ نے بتایا کہ جا کے کہو کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجو، بنی اسرائیل کو آزاد کرو، ان کو جو تم نے سالہ سال سے غلام بنا رکھا ہے ان کو اجازت دو کہ یہ مصر چھوڑ کر اپنے آبائی علاقے میں جائیں، فلسطین میں جائیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ دیا کہ بنی اسرائیل کی آزادی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبری عطا کی کہ آپ کا سب سے پہلا کام کیا ہے جو آپ نے جا کے وہاں بات کرنی ہے کہ ان کو آزاد کرو، ان کو جو تم نے سالہ سال سے ان کے بچوں کو قتل کرتے ہو اور ان کے ذہنوں کو تم نے پست کر دیا، ان کے اندر سوچنے کا عمل ہی ختم ہو، انہوں نے اس غلامی کو اپنی زندگی کا مقدر مانا۔ یہ غلامی کی انتہائی شکل ہوتی ہے کہ اس کے خلاف رد عمل ہی ختم ہو، انسان اس کو ذہنی طور پہ قبول کرے، اس کو یہ بتا دیا جائے کہ یہی تمہارا مقدر ہے اور اپنے مقدر پر تمہیں راضی ہو جانا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کی یہی حالت تھی، کوئی آزادی کی رمق نہیں تھی، کوئی آزادی کی سوچ نہیں تھی، صرف روز مرہ کی زندگی گزارنے کی سوچ تھی کہ کھانا پینا ہو جائے اور کوئی جگہ رہنے کی مل جائے، اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں کہ کتنے سالوں سے ہماری اولاد قتل ہو رہی ہے، ہماری نظروں کے سامنے قتل ہوتی ہے، کوئی اس کے خلاف رد عمل، کوئی اس کے خلاف سوچ، اس کے خلاف کوئی آواز، سب پست ہو۔ اس قوم کی آزادی کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھیجے جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس جد و جہد کا آغاز تنہا کیا، اپنے بھائی کے ساتھ تعاون لے، اس پورے نظام کے مقابلے پر کھڑے ہو، ان کے ساتھ کوئی معاونین نہیں، کوئی جماعت موجود نہیں، اور اس نظام نے اپنی پوری طاقت استعمال کی ان کے کردار کشی کے لیے، ان کا کسی نہ کسی درجے میں مقابلہ کرنے کے لیے، جو بھی حربہ ہو سکتا سب اس نے اختیار کی، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی جد و جہد پہ ڈٹے رہے، کوئی سمجھوتا نہیں کیا، مختلف قسم کے خوف مسلط کیے گئے، مختلف قسم کی پیشکشیں بھی کی گئی، اپنے ماضی کے طرز عمل کو کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی کم سنی شیر خارگی سے لے کر اور جوانی تک فرعون کے محل میں رہے، پورے اعزاز کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ، اس کا بھی اس نے ذکر کیا، اپنا احسان جتایا، کہنے لگا کہ کیا تم ہمارے درمیان نہیں رہے، ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی تھی، تم چھوٹے سے نومولود تھے، ہم نے تمہیں بڑا کیا اور ایک شاہی ماحول کے اندر تمہیں رکھا، اور ایک عمر تم ہمارے اندر رہے، جوانی یہیں پر آئی تمہیں، اور پھر اس کے بعد تمہارے ہاتھ سے ایک واقعہ بھی ہوا۔ اب یہ دباؤ ڈالنے والی بات، ایک طرف احسان جتایا اور دوسری طرف کہ وہ جو واقعہ ان کے ہاتھ سے ایک قبطی کے قتل کا ہو گیا غیر ارادی طور پر، اس کو بھی یاد کرایا۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم تو بہت ہی ناشکرے آدمی ہو، تم نے ہماری نعمتوں کو، ہمارے احسان کو فراموش کر دیا، اور اب آ کر مجھ سے یہ مطالبہ کر دیں۔ کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کو تو غلامی سے کوئی سروکار نہیں، آپ کب غلام تھے؟
آپ کے کب حقوق غصب ہوئے؟ آپ تو اس معاشرے کے اندر پورے احترام کے ساتھ رہے، لوگوں کی نظروں میں ان کا جو مقام یا درجہ تھا وہ یہی تھا کہ مستقبل کے اندر ہو سکتا ہے کہ فرعون کے بعد حکومت ان کے پاس آئے۔ آپ کا کیا مسئلہ؟ تو یہ ہمیشہ دنیا کے اندر ہوتا رہا ہے کہ جو بھی اپنی قوم کے لیے بات کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، ان کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو ذاتی پیشکش ہوتی ہے کہ تم اپنا ذاتی مسئلہ حل کرو۔ تمہیں پیسہ چاہیے پیسہ لے لو، عہدہ چاہیے عہدہ لے لو، تم اپنا مسئلہ حل کرو، تمہیں کیا پڑی قوم کی۔ اور دنیا کے اندر اسی طرح خرید و فروخت ہوتی ہے، اسی طرح قوموں کی دنیا کے اندر خریداری ہوتی ہے، سودے ہوتے ہیں، جو اسی قوم کے چند لوگوں کو چند مراعات دے کر اپنے ساتھ ملا لیا جاتا ہے، اور وہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے پوری قوم کا سودا کر لیتے ہیں۔ تو اس نے وہی حربہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اس کا جواب دیا کہ واقعہ ان کے ہاتھ سے ہو گیا تھا، کہ میں نے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا، تو غیر ارادی طور پر ہو گیا، میں تو اس آدمی کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی ارادتاً میرا مقصد اس آدمی کو مارنا نہیں تھا۔ تو ظاہر غیر ارادی چیز پہ تو ہمیشہ دنیا کے اندر فیصلے جان بوجھ کے مختلف ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل، یہ جو تم احسان جتا رہے ہو کہ ہم نے تمہیں پالا پوسا، خیال رکھا، اور ایک عمر تمہاری یہاں پر گزری، تم مجھ پہ ذاتی احسان کر کے پوری بنی اسرائیل کو غلام بنانا چاہتے ہو۔ پوری بنی اسرائیل کے غلامی کا یہ سودا ہوگا کہ میں اس چیز کو سن کر یا محسوس کر کے کہ مجھ سے فرعون کا تو کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو ذاتی اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی بھی طور پر مجھے اس سے کبھی بھی کوئی غضب نہیں پہنچی، بلکہ اس نے ظاہری طور پر تو میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اب میں اس کی قیمت کے طور پر اپنی پوری قوم کی غلامی کا سودا کروں کہ ٹھیک ہے تم ان کو غلام بنا کے رکھو، مجھے بس ذاتی طور پر پروٹوکول دیے رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ قیمت نہیں ہو سکتی، میں اپنی قوم کا سودا نہیں کر سکتا، میری ذات کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کی جو بھی جدوجہد ہوتی، تمام انبیاء کی، اس میں کہیں بھی ان کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا، کسی بھی طور پہ کوئی ذاتی محرومی نہیں ہوتی کہ ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو، کوئی ذاتی محرومی ہو اور اس کی وجہ سے وہ سارے لوگوں کو ساتھ ملا کے چل پڑے، مقصد اپنی محرومی دور کرنا ہو، جیسے دنیا کی قیادتوں کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کے پاکستان میں اور جیسے ملکوں کے اندر قیادتوں کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، اپنے مفادات ہوتے ہیں، اپنی محرومیاں ہوتی ہیں، اور اس کو یوں پیش کریں گے کہ جیسے پوری قوم کا مسئلہ ہو، عنوانات بڑے شاندار ہوں گے، ان موضوعات پر بات کی جائے گی جو عام آدمی کو بھی درپیش ہے، لیکن مقصد ان کے مسائل کو حل کرنا نہیں ہوتا، ان کی آزادی کی جدوجہد کرنا نہیں ہوتا، وہ اس کے ذریعے اپنی ذاتی قدر و قیمت پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو، اور چلنے والا نظام ان کو کوئی نہ کوئی مراعات دے دیتا ہے، کوئی عہدہ دے دیتا ہے، کوئی پرمٹ دے دیتا ہے، کوئی پروٹوکول دے دیتا ہے، اور وہ سارے ان کے نعرے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد تو پورا ہوگا۔ لیکن انبیاء کی جدوجہد اپنی ذاتی غرض سے بہت اونچی ہوتی ہے، اس لیے ہر نبی دعوت کے اندر واضح طور پر کہتا ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر، مجھے کسی بھی درجے میں کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، نہ مالی شکل میں، نہ عہدے کی صورت میں، نہ مراعات کی صورت میں، نہ کسی بھی طور پر لوگوں کی نظروں میں احترام کی صورت میں،
میری اس جد وجہد کا خالص تعلق اللہ کی ذات سے، کہ میں نے اس کا جو بھی اجر لینا ہے، یقیناً انسان کسی بھی کام کو کسی مقصد کے لیے کرتا ہے، تو میرا مقصد تو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی آزادی کی جد وجہد کا آغاز کیا۔ اس کے بعد پھر کشمکش رہی، پیشکشیں بھی ہوتی رہیں، دباؤ بھی ڈالے جاتے رہے، کردار کشی بھی ہوتی رہی، مختلف طریقوں سے کوشش کی گئی کہ دباؤ ڈال کر ان کو کسی نہ کسی طرح اس معاملے سے علیحدہ کر دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام آخری دم تک جد وجہد کرتے، اور اسی جد وجہد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ آزادی کا پورا لاہ عمل دیا، جس کے نتیجے بنی اسرائیل فرعون سے آزاد ہوئی اور فرعون غرق ہو۔ اس کو قرآن حکیم نے بطور نمونے کے پیش کیا، ذکر کیا کہ قوموں کی آزادی کے لیے اس طرح جد وجہد کی جاتی ہے، اس کے لیے ایک طویل لاہ عمل اختیار کرنا پڑتا ہے، کشمکش ہوتی ہے، مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں، لالچ بھی دی جاتی ہے، خوف بھی پیدا کیا جاتا ہے، اور پھر جا کر ظاہر ہے کہ انبیاء کی جد وجہد کامیاب ہوتی ہے، پھر جا کے بنی اسرائیل کو اللہ نے آزادی دی، اور آزادی کے بعد بھی ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصہ ان کی تعلیم و تربیت کا لگا، کیونکہ قومیں غلامی کے اندر اپنی ساری فطری عادات کھو جاتی، ذہن پست ہو جاتا، ان کے اندر جد وجہد کا جذبہ ختم ہو جاتا، مفاد پرستی پیدا ہو جاتی، ہر قسم کی مزاحمت ان کے ذہنوں سے نکل جاتی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری زندگی ان کی تہذیب، ان کی تدبیر، ان کی سیاست میں مصروف ہے۔ تو پھر کہیں جا کر اگلے دور میں ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی، وہ بھی اگلی نسل میں جا کے پیدا ہوئی کہ آزادی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور پھر ایک آزاد قوم پیدا ہوئی۔ تو قرآن حکیم نے اس کو بطور نمونے کے پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی اسی انداز سے پیش کیا کہ آپ کی بعثت بھی اسی لیے کہ آپ نے بھی اپنی قوم کو اس دور کے اس نظام سے نجات دلانی، جو ابو جہل کا نظام ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ آپ نے قیصر و کسریٰ کے نظام سے نجات دلانی، آپ بھی دنیا کے اندر آزادی کا پیغام لے کر، جو اللہ کی بندگی کا پیغام ہے، وہ در حقیقت دنیا کی تمام طاقتوں اور تمام عناصر سے آزادی کا پیغام ہے۔ اگر اللہ کی بندگی کا تصور ذہنوں سے نکل جائے تو پھر ایسے افراد ہر قسم کی غلامی قبول کرتے، یہ نہیں کہ کسی ایک کے غلام بن کے رہیں، ان کی سوچوں میں اتنی پستی آ جاتی ہے کہ ہر آنے والے حکمران کی اتباع، اس کی پیروی، اس کی خوشامد، اس کی چاپلوسی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا کے اندر کسی کی بھی وفادار نہیں ہوتے، غلامی ان کا اخلاق تباہ کر دیتی۔ اسی وجہ سے جتنے بھی غلام ملک ہیں، آپ ان کی زندگیوں کا، ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ ذہن کتنے ان کے پست ہو جاتے ہیں، وہ ہر طاقت کی پیروی کرنے کے لیے، اتباع کرنے کے لیے، اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو۔ اس وجہ سے ہر دور کے اندر انبیاء علیہ السلام کے جو وارثین پیدا ہوئے، انہوں نے بھی اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشن یہ قرار دیا کہ اگر ہمارا ملک، ہمارا علاقہ، ہمارے خطے کے لوگ غلام ہیں تو ہم نے سب سے پہلے اس غلامی کے خلاف جدوجہد کی۔ چنانچہ اس بر صغیر میں جب انگریز آیا تو اس نے یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا، ان کے وسائل کو لوٹا، ان وسائل سے اس نے اپنے ملک تعمیر کی۔ برطانیہ کی ترقی کی باتیں ہوتی ہیں، برطانیہ کی تاریخ کا مطالعہ کر لیا جائے کہ ہندوستان پر قبضے سے پہلے اس کی معیشت کی کیا حالت تھی، اس کی معاشرت کی کیا حالت تھی، اس کی سائنسی ترقیات کی کیا حالت تھی،
اور جب اس نے ہندوستان پہ قبضہ کر کے یہاں کے وسائل کو لوٹا ہے تو اس کے بعد ان کے ہاں وہ ترقی نظر آتی ہے جس کی آج لوگ تعریف کرتے ہیں، وہاں کی سڑکوں کی تعریف کرتے ہیں، یہاں صنعتوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ سارا لوٹ مار کا مال ہے جو ان کی صنعتوں میں لگا ہوا۔ تو اس ہندوستان کو غلام بنانے کے بعد اس نے لوگوں کے ذہنوں کو بھی غلام بنایا، ایسا نظام تعلیم یہاں پہ مسلط کیا کہ جس کے نتیجے میں یہ بر صغیر، یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ نیپال، بھوٹان، سری لنکا، یہ سارا علاقہ جہاں پر مجموعی طور پر جو خواندہ طبقہ تھا، پڑھا لکھا طبقہ تھا، وہ 70% تھا، اور اس نے یہاں پر آ کر پورے کے پورے معاشرے کو صفر شرح پہ پہنچا دیا، اپنی زبان لا کے مسلط کر دی۔ اپنی ترقیات یہاں نہیں دیں، تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اس نے آ کے یہاں پہ ترقی دی۔ اس نے جو ہمیں نظام تعلیم دیا، اس نظام تعلیم کے اندر سائنس کی تعلیم نہ ہونے کے برابر، اپنی زبان کی تعلیم یہاں رائج کی، اور اس کا بھی مقصد کیا تھا کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ رابطے کے لیے اس نے ایک طبقہ تیار کرنا تھا جو ان باہر کے حکمرانوں اور یہاں کے عوام کے درمیان یہ ایجنٹ ہونے کا کام کرے۔ عوام کی جو سوچ ہے، ان کی بات ہے، ان کے اندر جو مسائل ہیں، رجحانات ہیں، ان سے اس طبقے کے ذریعے واقفیت حاصل کی، اور حکمرانوں کا جو پیغام ہے وہ ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے جو اس نے تعلیم دی وہ اپنی زبان کی تعلیم دی، اس نے وہ تعلیم نہیں دی جس تعلیم کی بنیاد پہ اس نے اپنے ملک میں ترقی کی۔ اس نے یہاں آ کر ہمیں بجائے آگے لے جانے کے ہمیں پیچھے لے گئے۔ اگر انگریز یہاں پر آ کر یہاں کی قوم کو سائنسی تعلیم دیتا، اسی طرح یہاں پہ صنعتی ترقی کی بنیاد قائم کرتا جیسے اس نے اپنے ملک میں قائم کی تھی، تو یقیناً ہم اس کی تعریف کرتے کہ اس نے آ کر ہمیں سائنس سے متعارف کرا دیا، صنعت سے متعارف کرا دیا، نئے علوم دے دیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اپنے ملک میں اس نے جاگیرداری نظام ختم کر دیا اور صنعتی دور کا آغاز ہوا، اور ہمارے اس خطے میں آ کر اس نے جاگیرداری پیدا کی جو یہاں نہیں تھی۔ یہاں کی جتنی بھی زمینیں تھیں وہ براہ راست اسٹیٹ کے پاس ہوتی تھی، وہ نگران ہوتی تھی، اور اس پر وہ لوگ جو زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، کاشت کرنے کا جن کے پاس علم ہوتا تھا، اس پہ کام کرتے تھے، اور پیداوار کا ایک حصہ اسٹیٹ لے لیتی تھی، باقی ان کے پاس رہتا تھا۔ اس نے آ کر یہاں پر جاگیرداری پیدا کی، اور اس بنیاد پر بھی نہیں پیدا کی کوئی اسکلڈ لوگوں کو، ماہر لوگوں کو اس نے زمینیں دے دی ہوں کہ یہ زمین کی مہارت رکھتے ہیں، اس کی کاشت کو سمجھتے ہیں۔ بنیاد یہ رکھی کہ کون ہمارا وفادار ہے، کس نے آزادی کی جدوجہد میں اپنی قوم سے غداری کر کے ہمارا ساتھ دیا۔ ان غداروں کو جاگیریں دی گئی، اور یہ ساری وہ چیزیں جو ریکارڈ میں موجود ہیں، یہ محض کوئی الزامات کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو ساری وہ چیزیں ریکارڈ میں، لوگوں نے بہت ساری چیزوں پہ تحقیق کی، ایک نہیں کئی ذرائع سے اس کے ثبوت موجود ہیں۔ یوں گویا کہ ایک پست معاشرہ پیدا کیا۔ یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ اس نے آ کے یہاں پہ کوئی ترقی کے دروازے کھول دیے۔ ہاں، جو کوئی ترقی کی چیز نظر آتی ہے اس کے پس منظر میں اس کے اپنے مفادات ہیں، اس کی ضرورت تھی، آپ کو ضمنی طور پہ اس کا فائدہ ہو گیا، اور یہ دنیا کے اندر ہوتا ہی ہے۔
کہ کوئی بھی چیز بہت سارے مقاصد رکھتی ہے، فائدے رکھتی ہے، اس کو اس خطے کے اندر مختلف وسائل کو حاصل کرنے اور ان وسائل کو منتقل کرنا بندرگاہوں تک، ظاہر بڑا وسیع و عریض ملک ہے، تو اس کو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ تھا، نقل و حمل کا مسئلہ تھا، اس کے لیے اس نے یہاں پر ریل کا جال بچھا دیا کہ آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ وسائل پہنچائے، بندرگاہوں تک یہ وسائل پہنچیں تاکہ پھر وہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے اپنے ملکوں کو لے جائے۔ اب ضمناً اس میں ٹھیک ہے پیسنجر ٹرین بھی چل پڑی، لوگوں کو سہولت حاصل ہو گئی، ان کو بھی فائدہ ہو، لیکن اس کا مقصد کو لوگوں کو فائدہ پہنچانا تو نہیں تھا، اس کے تو اپنے مقاصد تھے۔ یا ایسے علاقوں کے اندر ریل بچھائی گئی کہ جہاں پر یورش ہو رہی تھی، جہاں پہ لوگ شورش کر رہے تھے، جنگ ہو رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا، اب وہاں پر اپنی فوجیں پہنچانی تھیں، تو اس کے لیے سب سے مناسب ذریعہ یہی تھا کہ وہاں پر ٹرین کے ذریعے اپنے فوجی پہنچائے گئے۔ تو اس کے تو اپنے معاشی اور اپنے فوجی مفادات تھے، اس نقطہ نظر سے جو بھی اس نے یہاں انویسٹمنٹ کی ضمناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب اس ضمنی فائدے کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ اس نے ریل کا جال بچھا دیا۔ یہاں پر کون سی بنیادی صنعت لگی؟ صنعتی انقلاب کے حوالے سے تو برطانیہ پہچانا جاتا ہے، جب بھی صنعتی انقلاب کی بات ہوتی تو مثال اسی کی دی جاتی ہے۔ اس نے اس صنعتی انقلاب سے اس بر صغیر کو کتنا فائدہ پہنچا، یہ غور و فکر کی چیز ہے، اس پہ سوچا جائے، پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے۔ تو غلامی اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ کسی خطے کے وسائل کو لوٹا جائے اور اپنے ملک کو ان وسائل کے ذریعے ترقی دی جائے۔ انہوں نے تو ہمارے علوم بھی لوٹے، ان کی لائبریریاں ہماری کتابوں سے بھری ہوئی ہیں، باقاعدہ انڈیا آفس لائبریری کے نام سے عنوان آج بھی موجود ہے، اس کے اندر بہت سارے آپ کی مخطوطے موجود ہیں، بہت ساری کتابیں موجود ہیں، یعنی جو چیز بھی اس کو مل سکتی تھی اس نے حاصل کی۔ اور بادشاہ کے تاج میں کوہ نور کا ہیرا تو آج بھی موجود ہے، یاد کراتا ہے کہ کس طرح اس کو لوٹا گیا، کیسے حاصل کیا گیا، غلامی کی مستقل نشانی موجود ہے۔ اس وجہ سے اس غلامی کے خلاف جنہوں نے جدوجہد کی، ہمیں ان کا تعارف ہونا چاہیے کہ یہ غلامی جو اس خطے پر مسلط ہوئی تھی اس کے خلاف کس کس نے جدوجہد کی، کون لوگ تھے جو اول دن سے اس کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، جنہوں نے پہلے دن سے ہی اس کی بالادستی قبول نہیں کی۔ اس میں سب سے بڑا نمایاں نام جن کی بصیرت کا آپ اندازہ کریں کہ ابھی ہمارا بادشاہ یہاں موجود ہے، دلی میں بیٹھا ہوا ہے، عام لوگوں کے ذہن کے اندر بادشاہ کی حکومت کا تصور موجود ہے، لیکن عملاً نظام ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں چلا گیا، اور باقاعدہ جب کوئی اعلان جاری ہوتا تھا، فرمان شاہی یا آج کی زبان میں کوئی آرڈیننس جاری ہوتا تھا، تو وہ اس اعلان کے ساتھ ہوتا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بہادر۔ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ایک ملغوبہ بنایا گیا کہ جس میں ایک طرف مذہب کا ٹچ بھی ہو کہ خلق خدا کی ہے، اور لوگوں کو چونکہ اپنے بادشاہ سے ایک تعلق موجود ہے، وہ اس کو اپنی شناخت سمجھتے ہیں، اپنی قومی خودداری کی علامت سمجھتے ہیں، تو اس کا ٹائٹل بھی سمجھیں ملک بادشاہ کا۔ لیکن جو اصل چیز ہے، فیصلہ کس کے پاس ہے، وہ بتایا کہ حکم جو ہے کمپنی کا چلے گا، فیصلے اس کے جاری ہوں گے، قانون اس کا جاری ہوگا،
عدالتیں اس قانون کے تحت فیصلے کریں گی۔ اس صورتحال کو اس دور کے اندر بھانپا ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ صورتحال ہے کیا؟ چنانچہ وہ فتویٰ جاری کیا جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات بتائی کہ سارے انتظامات تو کمپنی کے پاس چلے گئے، سارے مالی معاملات اس کے ہاتھ میں، سارے دیوانی فیصلے اس کے ہاتھ میں، سارے فوجداری فیصلے اس کے ہاتھ میں۔ تو ایسی صورت میں تو عملاً نظام کمپنی کے پاس ہے، لہٰذا اب یہ ملک پرانی حالت میں نہیں ہے، اب یہ آزاد ملک نہیں رہا، اب یہ غلام بن چکا ہے۔ باوجود اس کے کہ حاکم موجود ہے، بادشاہ موجود ہے، قلعے کے اندر موجود ہے، احکامات وہیں سے جاری ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ فتویٰ جاری کیا کہ اب یہ ملک آزاد نہیں رہا، یہ اب غلام بن چکا ہے۔ اسی کو عنوان دیا گیا کہ اب یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے۔ یہ ایک شرعی اصطلاح میں گفتگو کی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ بتانا تھا کہ اب یہاں کے لوگوں پر اپنی آزادی کے لیے جد و جہد فرض ہو چکی ہے۔ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ ایک آزاد ملک میں نہیں ہے، اب اس ملک میں ان پر مزاحمت واجب اور فرض ہو چکی ہے۔ اور ساتھ اس چیز کا بھی ذکر کیا، بعض لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ ٹھیک ہے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، جمعہ پڑھنے کی اجازت ہے، عیدین کی اجازت ہے، مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کی اجازت ہے، یہ سب اجازتیں موجود ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں لگی، لیکن جو اصل جس کو سسٹم کہا جاتا ہے، جس کو نظام کہا جاتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے۔ ہم ان چیزوں کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی پرانی حیثیت بدستور موجود ہے، یہ دارالاسلام ہے۔ یہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی بصیرت ہے۔ یہ وہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ کسی ملک کی آزادی کی پہچان کیا ہوتی ہے، جب کوئی ملک غلام بنتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر اذان پہ پابندی لگ گئی، نماز پہ پابندی لگ گئی، اور اسی طرح جو مسلمانوں کی مذہبی ان کے رسم و رواج ان پہ پابندی لگ گئی تو پھر جا کے اعلان کیا جائے کہ ہم غلام ہو گئے۔ جب آپ کے ہاتھ میں نہ معیشت رہی، نہ آپ کے ہاتھ میں یہاں کی سیاست رہی، نہ یہاں پر آپ کے ہاتھ میں قانون رہا، تو پھر آپ کی آزادی تو ختم ہو گئی۔ ملک انہی چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں، اسی پہچان سے ملک کو آزاد یا غلام سمجھا جاتا ہے۔ اور وہاں سے گویا کہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت یہ آزادی کا شعور دے رہی ہے کہ تمہیں اب آزادی کے لیے کمر بستہ ہونا ہے، جد و جہد کرنا ہے، اور پھر اس جد و جہد کے لیے باقاعدہ عملی نظام بھی دیا، اس کے لیے باقاعدہ ایک جماعت تیار کی۔ سید احمد شہید و شاہ اسماعیل شہید و مولانا عبدالحی، یہ سارے بزرگ، ان کی نگرانی میں گویا کہ ایک عملی جد و جہد، اور یہ جد و جہد بھی بنیادی طور پر اسی انگریز کے نظام کے خلاف تھا۔ وہ ایک حکمت عملی کے طور پر جو بھی طریقہ اختیار کیا گیا وہ ایک علیحدہ تفصیل طلب چیز ہے، لیکن ان کے خطوط کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارے اس خطے پر ایک باہر کی طاقت نے قبضہ کر لیا، اب ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ملک کی آزادی کو واپس حاصل کریں۔ اسی مقصد کے لیے وہ بھی اس خطے میں چلے گئے کہ جو نسبتاً آزاد تھا وہ سب سے پہلے اپنا نظام بنا، وہاں پہ حکومت قائم کی، لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اس حکومت کے تحت پھر جہاد کا عمل چلا۔ پہلے سسٹم قائم کیا، اس کے بعد جا کے اعمال اختیار کیے۔ بعض لوگ اس کے ذریعے پرائیویٹ جہاد کی باتیں اس کی آڑ میں کرنے لگ جاتے ہیں، بغیر پڑھے، بغیر جائزہ لیے کہ انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی۔ اگر پرائیویٹ جہاد کرنا ہوتا تو دلی میں بیٹھ کے شروع کر دیتے، ہندوستان کے کسی خطے کے اندر چلے جاتے، وہ خطہ جس سے وہ مانوس ہیں،
یہاں کی زبان کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، یہاں کے کلچر سے بھی واقف ہیں، لیکن ایک دور دراز علاقہ اور دور دراز راستے کے ذریعے طے کیے، وہ راجستھان، سندھ، بلوچستان، افغانستان سے ہوتے وہاں پہ پہنچے۔ تو سب سے پہلے اپنا سسٹم قائم کیا، مقامی لوگوں سے باقاعدہ انہوں نے بیعت، اور پھر اس کے بعد عملی سرگرمیاں شروع کی۔ یہ 4 سال ان کی جد و جہد یہاں پہ جاری ہوئی۔ تو اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے اس جماعت نے، جو حضرت امام شاہ ولی اللہ کی جماعت کہلاتی ہے، حضرت امام شاہ عبد العزیز کی جماعت کہلاتی ہے، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید کی جماعت کہلاتی ہے، انہوں نے آزادی کی جد و جہد اختیار کی، اور واضح طور پر حضرت کے خطوط میں لکھا ہوا سید احمد شہید کے کہ ہمارا مقصد کسی بھی طور پر ایک حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کرنا نہیں، ہم تو ان کی غلامی سے تمہیں نجات دلانا ہے، اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے تم خود فیصلہ کر لینا کہ حکومت کیسے بنانی ہے۔ یہ خطوط انہوں نے مسلمان نوابوں کو بھی لکھے اور غیر مسلموں کو بھی لکھے، اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے فتوے کے اندر جو انگریز کے آنے کی وجہ سے مسائل پیش آئے، اس میں دونوں کا ذکر کیا کہ ان کے آنے کی وجہ سے مسلمان بھی پریشان ہیں، غیر مسلم بھی پریشان ہیں۔ یہ قومی جدوجہد تھی، یہ نہیں کہ ہمارے مسلمانوں کی حکومت خطرے میں پڑ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس کے نتائج دونوں کے لیے مصیبت لے کر آئے۔ تو یہ جدوجہد ایک عرصے تک مسلمانوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھی۔ اسی کے تسلسل میں پھر 1857 کی جنگ ہوتی ہے کہ باقاعدہ اس وقت کے بادشاہ کو تیار کیا گیا کہ وہ آزادی کا اعلان کرے۔ اس نے آزادی کا اعلان کیا، بہادر شاہ ظفر نے، اور اس کی قیادت میں سارے یہاں کی مقامی قوتیں اکٹھی ہوئی، کیا مسلمان، کیا ہندو، جتنی بھی مقامی گروپ تھے، طاقت تھی، جمع ہوئی۔ یہاں کے غیر مسلم بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ قومی نظام ہے، اس کو خطرہ لائے، باہر کا نظام نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ مسلمانوں نے یہاں آ کر اس خطے کو اپنایا، اس خطے کے اندر رچ بس گئے، یہاں کے کلچر کو اختیار کیا، یہاں کے لوگوں سے تعلقات قائم کیے، ان کو اپنے نظم مملکت میں شریک کی، عہدے دیے، حتیٰ کہ جہاں ضرورت پڑی تو ان کو اپنے مذہبی عبادت گاہیں بنانے کے لیے بھی فنڈ دی، اس لیے یہاں کے لوگ اس کو اپنا قومی نظام سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت جو بھی آزادی کی سوچ رکھنے والی قوتیں تھیں، ساری بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں جمع ہوئی، اور باقاعدہ اعلان ہوا، ریاست نے اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر جہاد ہوا، جس میں ہمارے بزرگوں نے بھی عملاً شرکت کی، شاملی کے میدان میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، امارت میں میدان میں نکلے، جنگ کی، اور ابتدائی درجے میں کامیابی بھی حاصل کی۔ اسی جہاد کے دوران حضرت حافظ ضامن شہید، بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ اسی کے نتیجے میں حضرت گنگوہی بعد میں جب گرفتاریاں ہوئیں تو ان کو گرفتار کر لیا، 6 مہینے گرفتار رہے، بلکہ اس دوران سزائے موت کا بھی فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ تو آزادی کی جدوجہد کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ موجود ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنی اس آزادی کا تعارف نہیں۔ مطالعہ پاکستان نام کا مضمون تو موجود ہے، لیکن اس میں آزادی کی جدوجہد کا کوئی تعارف نہیں کہ اس خطے کے اندر انگریز کے خلاف جدوجہد کس نے شروع کی، کس نے شعور دیا، عملاً کون اس میدان میں اترے، اور پھر 1857 کے بعد جو یہاں پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا، 3 سال 14,000 صرف علماء، جن کو علماء کہا جاتا ہے، جو دین کے جاننے والے، علم رکھنے والے، 14,000 علماء کو پھانسیاں تھیں۔ اس کے علاوہ کیا حال ہوگا؟ تو یہ بنیادی طور پہ ہماری تاریخ جو آزادی کی جدوجہد ہے،
اس سے آج کے نوجوان کو واقف ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر آج آپ کے پاس ایک خطہ موجود ہے، آپ کے پاس ایک ملک موجود ہے جس کے آپ اب 78ویں آزادی کا دن منانے جا رہے ہیں، تو یہ جو آزادی ہے جو بھی جس شکل میں بھی موجود ہے، اس کے پیچھے کون سی جدوجہد؟ انگریز کس وجہ سے یہاں سے جانے پہ مجبور ہوئے؟ مقامی حالات کیا تھے؟ یقین بین الاقوامی حالات بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی ملک کے لوگوں نے قبول کیا ہوا ہو، حالات سازگار ہو اور سونے کی چڑیا ہو، اس کو کون چھوڑ کے جاتا؟ لوٹ مار کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے، جغرافیائی طور پہ سب سے اہم ترین علاقہ رہا ہے، اس کو جو انگریز چھوڑ کر گیا تو کس کی جدوجہد؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے، بہت بڑی قربانیوں کا ایک عمل موجود ہے۔ 1857 کے بعد پھر یہی لوگ جو آزادی کے میدان میں اترے، انہی کے جو باقیات تھے، انہوں نے نئے سرے سے جدوجہد کا آغاز کیا، مایوس نہیں ہوئے، کسی بھی مرحلے پہ انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، یہ نہیں سوچا کہ جتنا ہم کر سکتے تو کر لیے، اب اپنے نماز روزے پہ توجہ دو، اپنی ذاتی انفرادی اصلاح پہ توجہ دو، نے نئی ترتیب سوچی، نئی ترکیب سوچی، نئی حکمت عملی بنائی کہ ہمیں علم کے ذریعے، شعور کے ذریعے افراد کار تیار کرنے چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے ہمیں 1857 اور اس کے بعد وہ رجال کار کا ہوا کہ ہماری بہت بڑی تعداد ذبح کر دی گئی، قتل کر دی گئی، بحران پیدا ہو، اس لیے نئے سرے سے گویا کہ ایک محنت شروع کی گئی، اور دارالعلوم دیوبند اسی آزادی کی جدوجہد کے لیے بنا تھا۔ سلیبس نصاب جو بھی ہو، اصل مقصد یہ تھا کہ ان کو باقاعدہ اس نصاب کی تعلیم کے ذریعے ایک آزادی کا جذبہ ان کے اندر بھرا جائے، اور یہ محض دعوے نہیں ہیں، جن لوگوں نے حقیقتاً ہندوستان کی آزادی کا مطالعہ کیا، اس کی جدوجہد کا جائزہ لیا، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہندوستانی وزیر اعظم، اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی آزادی 2 اداروں کی رہن منت، اگر یہ 2 ادارے یا یہ 2 جماعتیں نہ ہوتی تو آج ہندوستان آزاد نہ ہوتا، ایک انڈین نیشنل کانگریس اور ایک دارالعلوم دیوبند۔ جب دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن ہوا، اس موقع پر خود ہندوستانی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اسٹیج پہ کہا کہ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ جیسے انڈین نیشنل کانگریس کی جدوجہد کو ہم آزادی کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ اس کی جدوجہد تھی، تو یہ دارالعلوم دیوبند تھا کہ جس نے اس آزادی کے راستے پر رہنمائی کی، وہ آزادی کا ادارہ تھا۔ آج ہم نے اس کو ایک فرقہ وارانہ ادارہ بنا دیا، کہ کسی فرقے کی تعلیم کا بھی ادارہ ہے، وہ بنیادی طور پہ آزادی کا تھا، اس لیے اس کا جو سب سے پہلا طالب علم نکلتا ہے تو وہ آزادی کا سب سے بڑا مجاہد بن کے نکلتا ہے، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے وہ تحریک ریشمی رومال کی قیادت ایک عالمی سطح پر خلافت عثمانیہ سے ربط افغانستان کے ذریعے پورا کا پورا ایک پلان بنایا، اور اس کے ذریعے ہندوستان کی اس حکومت کو جو یہاں پہ مسلط تھی اور لندن کی حکومت کو ہلا کے رکھا، بہت بڑی تاریخ ہے، اس کی اپنی رپورٹیں منظر عام پہ ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو اس پہ جو کام کیا وہ اپنی زبان پہ نہیں لائے، انہوں نے تو رازداری کا ایسا اہتمام کیا کہ مرتے دم تک ایک آدمی نے بھی بات بتا کے نہیں دی کہ کیا تھا۔ اسی تحریک کے اندر یہاں کے باچا خان عبد الغفار خان بھی شامل تھے، تو وہ ایک عالمگیر تحریک تھی جو انگریز نے اپنے ذرائع سے جو معلومات جمع کر کے منظر عام پہ لے کے آئے، صرف اسی کا اگر مطالعہ کر لیا جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی گہرائی اور گہرائی تک یہ تحریک اپنا کام کر رہی تھی، جو اپنوں کی غداری کی وجہ سے نتیجے تک نہیں پہنچی، کہ وہاں پر حجاز میں وہ شریف حسین جو خلافت عثمانیہ کا گورنر تھا،
اس نے بغاوت کر کے برطانیہ کے ساتھ ساز باز کر لی، اور وہاں پر جتنی بھی آزادی پسند موجود تھے ان سب کو پکڑ کے انگریز کے حوالے کر دیا۔ شیخ الہند بھی ان کے اندر موجود تھے، ان کے ساتھ حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیر گل، حکیم نصرت حسین، دیگر حضرات موجود تھے، اور یوں 4 سال تک حضرت شیخ الہند اپنے ساتھیوں کے ساتھ مالٹا میں قید تھے۔ مجاہدین آزادی میں سے یہ واحد مثال ہے کہ جن کو اپنے خطے سے باہر جا کے قید کیا ہے، باقی یہاں پہ لوگ قید ہوتے رہے، گرفتار ہوتے رہے، یہ واحد مثال ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تحریک کتنی وسیع پیمانوں پر تھی۔ تو کیا اس تحریک کا آج کوئی تعارف ہے؟ کیا مطالعہ پاکستان کے اندر اس تحریک کی ریشمی رومال کا کوئی ذکر ہے؟ ان بزرگوں کو کوئی تذکرہ ہے؟ نہیں کرایا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ملک کا اقتدار آیا ان کا تو آزادی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ اور ان کے بڑے تو پوری زندگی انگریز کے کاسا لیس رہے، انگریز کے مقاصد پورے کرتے رہے، اس لیے انگریز جاتے بھی انہیں کو اقتدار دے کر گئے، اور وہ پوری وفاداری کے ساتھ اس پر آج تک کاربن، تاریخ کو چھپا رکھا، اور اپنے طور پر چند لوگوں کو نمایاں کر کے اور ان کو آزادی کا کریڈٹ دیتے، حالانکہ ان کا آزادی کی جدوجہد سے کوئی تعلق ہی نہیں، نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا۔ ان کی جدوجہد زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ایک ملک بننا چاہیے۔ بات ہے کہ آزادی کی جدوجہد اس کا اگر تعارف نہیں ہے، یہ تو بنیادی طور پر 1947 میں انگریز یہاں سے گیا تو اس خطے کو آزاد کر کے گیا، 2 حصوں میں بانٹ گیا، لیکن سب سے پہلے تو آزادی دی اس نے، یہاں سے گیا وہ، تبھی یہاں ادھر کانگریس کو اور ادھر مسلم لیگ کو موقع ملا۔ تو کم سے کم اسی چیز کا اعتراف کر لیا جائے کہ کن لوگوں کی جدوجہد کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے یہ خطہ آزاد ہوا۔ تو آج نوجوانوں کو اپنی اصل تاریخ آزادی سے واقفیت کی ضرورت ہے۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی قربانیوں سے اس خطے کو آزاد کرایا؟ جو جیلوں میں گئے، جو پھانسیوں پہ چڑھے، جو جلا وطن رہے، یعنی جو بھی آزادی کے حصول کا طریقہ ہو سکتا تھا اور اس کی جو بھی سزا ہو سکتی تھی وہ ان لوگوں نے قبول کی، پھانسی بھی چڑھے، قید و بند کی صورتیں بھی کاٹی، اور ان لوگوں نے کاٹیں جن کو ذاتی طور پہ کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا، اگر ذاتی زندگی وہ گزارنا چاہتے بڑے احترام کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ گزار سکتے تھے۔ مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ بطور مفتی کے کام کرتے، بڑا احترام ہوتا ان کو، وہ کیوں گرفتار ہوتے رہے؟ آپ کے اس ملتان کے اندر بھی اس جیل کے اندر رہے، حضرت مدنی کیوں گرفتار ہوتے؟ ان کے پاس بڑا اچھا شغل موجود تھا، علم حدیث کی خدمت کرتے، صحیح بخاری پڑھا رہے تھے، شیخ الحدیث تھے۔ حضرت شیخ الہند اس بڑھاپے کے اندر، بزرگی کی حالت میں، بخاری اور ترمذی پڑھاتے پڑھاتے آزادی کی جدوجہد پہ چل پڑے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرے دین کا تقاضا ہے کہ میں ایک آزاد ملک کے اندر رہ کے اپنی دین پہ عمل کر سکتا، میرا دین مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں آزاد رہ کے اس دنیا کے اندر اپنی دین پہ عمل کروں۔ اس وجہ سے اس جماعت نے، ان بزرگوں نے اپنے ذاتی فائدے، ذاتی آرام پر ہر چیز، ہر قربانی دی، ہر چیز کی قربانی، اپنی ذات سے لے کر، مال سے لے کر، عہدے سے لے کر، منصب سے لے کر، احترام سے لے کر، ہر چیز کی قربانی دی، اور پھر جا کر یہ خطہ اس قابل ہوا ہے کہ آج آپ نے اس پہ ایک ملک بنا رکھا۔ لیکن جو ڈنڈی ماری گی اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے آزاد کرایا ان کو عملاً لوگوں کی نظروں کے اندر بے وقت بنایا، اور جن کی کوئی تاریخ نہیں، کوئی جدوجہد نہیں،
ان کی ایک زبردستی کی تاریخ بنا دی اور پڑھایا کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے آزادی حاصل کی ایسے طریقے سے کہ ہماری لیڈرشپ نہ کبھی جیل گئی اور نہ اس کی کبھی کوئی نکسیر پھوٹی۔ اب سوچنے کی چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر کون سی ایسی آزادی، کون سی جد و جہد ہوتی ہے کہ جس میں کوئی قربانی نہ دینی پڑے، اور جس سے آزادی حاصل کرنی ہے وہ پلیٹ پہ لا کے آپ کو پیش کر دے۔ پوری پچھلی تاریخ دیکھیں، ایک ایسی بات کرنا جس کی دنیا کی کوئی تاریخ جس کی تائید نہیں کرتی۔ دنیا کے اندر جو انسانی تاریخ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مرتب کی، اس کا کوئی پہلو، کوئی دروازہ، کوئی صفحہ اس کی تائید ہی نہیں کرتا۔ تو ایسی خود ساختہ قسم کی اگر تاریخ ہم نے بنائی ہے تو ظاہر بات ہے اس سے کیا تعلق پیدا ہو۔ آزادی دنیا کے اندر ہمیشہ جدوجہد سے حاصل ہوتی، قربانیوں سے حاصل ہوتی، اور پھر جا کے قومیں آزاد ہوتی۔ تو اگر آج آپ کو ایک خطہ ملا ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی طویل داستان ہے۔ یہ 1824 کے اس فتویٰ دارالحرب سے اس کا آغاز ہوتا ہے 2324 سے، اور یہ اس کے بعد جد و جہد کے مختلف مراحل سے گزر کر آپ 47 تک پہنچے، اور جاتے جاتے ڈنڈی کیا ماری گئی، جو اپنے تیار لوگ تھے ان کی حکومت حوالے کر دی گئی، اور وہ اسی پیٹرن پہ آج تک لے کے چل۔ قومیں آزاد ہونے کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں، ہمیں قرض ورثے میں ملا، ہم نے اس قرض کو بڑھانا شروع کر دیا۔ قومیں آزاد ہونے کے بعد اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرتی ہیں، ہم نے بد اخلاقی کے ریکارڈ توڑ دیے۔ قومیں آزاد ہونے کے بعد امن و امان کی حالت میں چلی جاتی ہیں، ہم نے اور زیادہ بد امنی، قتل و غارت پیدا کر دی۔ یعنی وہ چیزیں جو آزادی کے ذریعے قوموں کو حاصل ہوتی ہیں، ہم نے اپنے اس خطے کو ان تمام چیزوں سے محروم رکھا ہوا۔ اسی وجہ سے آج کا جو نوجوان ہے اس کو اپنی زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہ کیوں اس ملک سے بھاگنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اس ملک نے اسے کچھ دیا نہیں ہے، وہ اس ملک میں مستقبل میں محرومیاں دیکھ رہا ہے، اس لیے یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے، بھاگ رہا ہے۔ لیکن اس کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ بھاگنا کسی بھی طور پر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کہ آدمی بارش سے بچ کے جو ہے جا کے پر نالے کے نیچے جا کے کھڑا ہو جائے، یہاں سے بھاگ کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں کہ جہاں آپ اپنا تشخص ہی کھو بیٹھتے ہیں، اپنا وجود ہی کھو بیٹھتے ہیں، اپنی زبان کھو بیٹھتے ہیں، اپنی ثقافت کھو بیٹھتے ہیں، اپنی رائے دینے کا عمل کھو بیٹھتے ہیں، سوائے چند معاشی فائدوں کے، اور وہ بھی سب کو حاصل نہیں ہوتے۔ کس قسم پرسی میں پاکستانی وہاں پر رہتے ہیں، ایک بڑی تعداد جس حالت میں رہتی ہے، ہم میں سے اکثر لوگ اس سے واقف ہیں۔ چند ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی موقع مل جاتا ہو۔ بات تو قوم کی ہو رہی ہے کہ قوم کا یہ جو مزاج بنا دیا گیا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلی جائے، تو ان حالات کی وجہ سے گویا ان کی سوچوں کو قومی جذبے سے عاری کر دیا۔ اس لیے ہمیں قومی شناخت، قومی خودداری، قومی انحصاری، ان جذبوں کے تحت آگے بڑھنا ہو۔ یہ خطہ، یہ ملک، اس کے وسائل بنیادی طور پر یہاں کے لوگوں کے ہیں، اس اشرافیہ کی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو خود اس خطے سے وفادار نہیں ہے۔ آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ بیوروکریسی کی اکثریت نے پرتگال کے اندر اپنا مستقبل محفوظ کیا ہوا، دوغلی شہریت کی بنیاد پہ لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ اب جو دوغلا ہو وہی اس ملک کا کیا وفادار ہو؟ اور جتنی بھی آپ کی اشرافیہ ہے، چاہے آپ کے عدلیہ کی اشرافیہ ہو، سب اپنے مفادات باہر محفوظ سمجھتے ہیں۔
تو ان کا تو اس قوم سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو اسی انداز سے بیٹھے ہیں جیسے کہ ماضی کے اندر برطانیہ کے حکمران یہاں کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان حکمرانوں کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، اس لیے کوئی بھی یہاں پر نہیں رہا، سارے کے سارے یہاں سے چلے گئے۔ اسی ذہنیت کے ساتھ ہمارا حکمران طبقہ بیٹھا، چاہے عدلیہ کا ہو، انتظامیہ کا ہو، مقننہ کا ہو، سیکورٹی فورسز کا ہو، جو بھی اعلیٰ طبقہ ہے وہ قومی ذہن سے عاری ہو کر اس ملک میں حکومت کرتا ہے، اور جب اس کا ٹارگٹ ہدف پورا ہو جاتا ہے اس ملک سے چلا جاتا ہے، اور ابھی بھی اس کے پاس دوہری شہریت موجود ہے۔ جس نے دوسرے ملک کی وفاداری کا حلف اٹھا رکھا تو اس ملک کا کیسے وفادار ہو؟ وہ تو ان کے مفادات کو پورا کرے گا جہاں پہ اس کا مستقبل ہے۔ وہ وہاں پر اپنی حیثیت کو بنانے کے لیے اس ملک میں ان کے ایجنڈے کو نافذ کرتا ہے۔ اس لیے آپ کا کبھی بھی بجٹ قومی نہیں بنتا، آپ کی کوئی سیاسی پالیسی قومی نہیں بنتی، آپ کی کوئی معاشی پالیسی قومی نہیں بنتی، آپ کی کوئی تعلیمی پالیسی قومی نہیں بنتی۔ وجہ اس کی بنیادی طور پر ہی کہ اسی ذہنیت کے لوگ آپ کے ملک پہ مسلط ہیں۔ اس لیے ہمیں انہی بزرگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر اس جدوجہد کو آگے بڑھانا، عدم تشدد کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر، سوچنے سمجھنے کی بنیاد پر، اپنے اعلیٰ اخلاق کردار کی بنیاد پر، صبر و استقامت کے ساتھ جب ہم اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے تو یقیناً دنیا کے اندر انہی صفات کی بنیاد پر ہمیشہ کامیابی ہوگی۔ دنیا کی کامیابی اقوام کو انہی بنیادوں پر ملتی ہے۔ تو آج نوجوان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اصل تاریخ سے واقف ہو، اس بات کو سوچے کہ یہ جو 78واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے تو یہ آزادی کس سے حاصل ہے؟ کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا یہ ہندو سے آزادی حاصل ہے۔ یہاں حکمران کون تھا، کس کی حکومت تھی، اور اب بھی کس کے فیصلے ہوتے ہیں؟ IMF کس کا ہے، سیٹو سینٹو نیٹو وغیرہ وغیرہ کس کے ہیں جن کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں؟ تو اب گویا ہمیں ان اداروں کے حوالے سے جو آزادی کی سوچ ہے اس کو منظم کرنا، اس پہ شعور پیدا کرنا، اس پیغام کو عام کرنا ہے کہ ہم اپنے اس بزرگوں کی اس تحریک آزادی کو ملک کے حالات کے مطابق آگے لے کر چلیں، اپنے حقیقی آزادی کے مجاہدین کا تعارف کریں، ان کے مشن کے حوالے سے نوجوانوں کو بتائیں کہ ان کی کاوشوں سے آپ کو اس خطے کے اندر یہ آزادی ملی ہوئی جو آپ کا ایک ملک بنا ہوا ہے۔ وہ تو اپنا کام کر گئے، اپنی جدوجہد کے ذریعے ہندوستان سے انہوں نے انگریز کو نکال دیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اب وہ سارا کا سارا ان کا ورثہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم اب اس آزادی کو مکمل کریں، اس کی سیاسی آزادی، اس کی معاشی آزادی، اس کی ثقافتی آزادی، اس کی تعلیمی آزادی، ایک آزاد ملک کے طور پہ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کے سہارے تلاش کرنے لگ گئے۔ کل تک ہم برطانیہ کے سہارا تلاش کرتے رہے، آج ہم امریکہ کے سہارے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ ناراض ہوتا ہے تو ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں، وہ کوئی ٹویٹ کر دیتا ہے تو ہم ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ آزادی کی سوچ اختیار کریں، جیسے برطانیہ آپ کا نہیں تھا امریکہ بھی آپ کا نہیں ہے، اور 78 سال کی تاریخ بھی آپ دیکھ لیں، آپ اس کے کیمپ میں رہے، آپ نے کیا حاصل کیا، کس شعبے کے اندر آپ نے اس سے تعاون لے کر کوئی کردار ادا کیا، اور آپ نے اس کی کیا قیمت ادا کی، اس کا جائزہ لے لیں تو حالات ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ تو آج سب سے بڑی ضرورت اسی علم و شعور کی، اس جہالت کو ختم کرنے کی، حقائق کو جاننے کی، اور پھر اس کی روشنی میں جو بھی عملی تقاضے بنتے ہیں اس پہ غور و فکر کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر
آزادی کی جو قدر و قیمت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادھوری آزادی کو مکمل کرنے کی جدوجہد کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔